اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا پروگرام دیکھنے اور پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آج میں آپ کے لیے جو پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے مدینہ منورہ اور اس شہر کے فضائل کے متعلق۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، قبل از اسلام شہر مدینہ یثرب کہلاتا تھا۔ یہ ایک اہم تجارتی قصبہ تھا اور یہاں کے بت پرست باشندے ہر سال زیارت مکہ کیا کرتے تھے اور دونوں شہروں کا بت منات تھا۔ یہ شہر عرب یہودیوں کا بھی مرکز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں یہودیوں کے علاوہ دو معروف قبائل بنو اوس اور بنو خزرج بھی موجود تھے۔ بہترین قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو سیدہ، بنو حارث، بنو جشم، بنو نجار اور بنو قریظہ شامل تھے۔ بنو اوس اور بنو خزرج کے طاقتور قبائل کے درمیان 610 عیسوی سے 120 سال طویل جنگ چل رہی تھی۔ 622 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مکہ کے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت کی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اس کا نام مدینہ النبی پڑ گیا اور یہ شہر اولین اسلامی ریاست کا دارالخلافہ بنا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ، آپ کے مقبول ترین شہر سے نکالا گیا ہوں، اب مجھے اپنے محبوب ترین شہر لے چلیے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ لے آئے۔ بس مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین شہر ٹھہرا۔ اس وجہ سے فتح مکہ کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی زندگی منورہ میں ہی گزاری۔ یاد رہے کہ سب شہر تلوار کے زور سے فتح ہوئے، لیکن مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے جو قرآن پاک کی تعلیمات سے فتح ہوا۔ وہ اس طرح کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں 6 افراد پر مشتمل مدینہ کا ایک قافلہ 1190 میں مکہ فروکش ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور ان کو ایمان کی دعوت دی، جسے ان لوگوں نے صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنی قوم تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ چنانچہ وعدے کے مطابق ان لوگوں نے اس نبوی مشن کو اہل مدینہ کے سامنے بیان کیا اور پھر انہی کی تحریک پر 12 افراد کا ایک قافلہ سن 1290 میں مکہ آیا، جن میں سے 5 افراد وہ تھے جو پہلے آ چکے تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، جبکہ 7 افراد نئے تھے۔ ان لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام قبول کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس مدینہ منورہ آتے تو شہر کے قریب پہنچتے ہی مدینہ منورہ کے اشتیاق کی وجہ سے سواری کو تیز کر دیتے اور اپنے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹا دیتے تاکہ مدینہ منورہ کی ہوا سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اگر راستے میں گرد و غبار بھی ہو تو چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹاتے، کیونکہ مدینہ منورہ کی خاک میں بھی شفا کی تاثیر ہے۔ اس وجہ سے اس شہر کو مدینہ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تلقین فرمائی کہ مدینہ منورہ میں اپنی موت کی دعا کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو مدینے میں موت آئے گی میں قیامت کے دن ان کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ علماء کا کہنا ہے کہ جو فرما بردار ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہی دیں گے اور گناہگار کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے دوست
اور تیرے نبی تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرا رسول ہوں، میں مدینہ منورہ کے لیے یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ مدینے والوں کو مکہ مکرمہ کی نسبت دگنی برکت عطا فرما، اور ان کے ناپ تول کے پیمانے میں بھی برکت عطا فرما۔ مدینہ منورہ ہر شخص کو اس کے گناہوں کو دور کرنے میں ایسے ہی مدد دیتا ہے جیسے مٹی چاندی کو صاف شفاف کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ناشتے میں مدینہ منورہ کی 7 اجوا کھجور کھائے تو اس پر اس دن کسی جادو کا اثر نہیں ہوگا یا کسی زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد قباء کی بنیاد خالصتاً تقوی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پر ہے۔ مدینہ منورہ ہی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر، قیامت کے دن جنت میں داخلے کے لیے سیڑھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور روضہ مبارک کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ دجال مدینہ منورہ کے اور حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ والوں کی عزت کرو، کیونکہ میں نے نہ صرف مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کی بلکہ میری قبر بھی مدینہ منورہ میں ہوگی، اور میں قیامت کے دن مدینہ منورہ سے ہی اٹھوں گا۔ بس اہل مدینہ کے حقوق کا خاص خیال رکھو، کیونکہ وہ میرے پڑوسی ہیں۔ تم پر واجب ہے کہ تم میرے پڑوسیوں کی غلطیوں اور لغزشوں کو نظر انداز کرو۔ اگر کوئی شخص میرے پڑوسیوں کو عزت کی نظر سے دیکھے گا تو میں قیامت کے دن ان کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس شفیع المذنبین کے صدقے ہماری شفاعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت کے دن قبول فرمائے، اور ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اور اپنے محبوب شہر کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں جا کر ہمیں مقبول عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا مدفن بھی مدینہ منورہ کی پاک زمین کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے دینا نہیں بھولیے گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ آپ کی مدد، آپ کی ہیلپ، آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔